بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو لبرا اسٹوری۔ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو لبرا اسٹوری کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیں تاکہ آپ کو ملتی رہیں تمام ویڈیو اپڈیٹس۔ اب آپ مجھے لبرا اسٹوری فیس بک پر بھی فالو کر سکتے ہیں۔ تو چلیے آج کی اس ویڈیو کی طرف، جس میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں حسن پرست اور زیادہ شادیوں کے خواہش مند مرد کی ایک عبرتناک سچی کہانی۔ میرے چچا زاد بھائی شاہ زیب نے مجھے محض اس لیے ٹھکرا دیا کہ میں خوبصورت نہیں تھی۔ دراصل وہ ایک دل پھینک اور حسن پرست نوجوان تھا۔ کہتے ہیں کہ بچپن کی محبت بھلائی نہیں جاتی، لیکن میں سمجھتی ہوں کہ محبت کے بارے میں حتمی کوئی بات نہیں کہی جا سکتی تھی۔ یہ جذبہ بھی اسی طرح ناپائیدار ہے جس طرح زندگی ناپائیدار ہے۔ حالانہ ہماری منگنی بچپن میں کی گئی تھی، اس وقت ہم محبت کے جذبات سے ناآشنا تھے۔ یہ منگنی 12 سال رہی۔ شاہ زیب نے اس وقت رستہ بدلا جب اس کی زندگی میں ایک خوبصورت لڑکی لبنہ آئی۔ دونوں کی ملاقات ایک دوست کی شادی کی تقریب میں ہوئی۔ وہ بے حد خوبصورت تھی اور اسی دوست کی کزن بھی تھی جس کی شادی میں شرکت کرنے شاہ زیب گیا تھا۔ آنکھوں نے آنکھوں سے باتیں کی اور خاموشی کی زبان میں عہد و پیمان ہو گئی۔ ملاقاتوں نے ان کو اس طرح جوڑ دیا کہ میری ذات کی منفی ہو گئی۔ وہ شاہ زیب جس نے مجھ سے شادی سے انکار کر دیا تھا اور لبنہ کو اپنی دلہن بنا لیا تھا۔ میں نے یہ صدمہ کیسے سہا تھا پتہ نہیں۔ آخر وہ الفاظ کہاں سے لاؤں جو اس دکھ کو بیان کریں۔ شاہ زیب کا گھر ہمارے گھر سے جڑا ہوا تھا، اس کی کوئی بات ہم سے چھپی نہ تھی۔ میرے والدین نے بھی صبر کر لیا اور اس کی قسمت میں شاید خوشی نہ تھی۔ شاہ زیب کوئی غیر نہ تھا، وہ ابو کا سگا بھتیجا تھا۔ وہ کہتے تھے جہاں میری بیٹی کی قسمت ہوگی شادی ہو جائے گی، لیکن شاہ زیب میرا خون ہے، میرے بھائی کا بیٹا ہے۔ میں خوش ہوں۔ خیر وقت گزرتا گیا، رشتے آتے رہے، میں نے انکار کر دیا۔ ابو نے کہا کہ جب یہ خود شادی پر راضی ہوگی تب ہی کریں گے۔ شاہ زیب اور لبنہ کامیابی سے خوش و خرم زندگی گزار رہے تھے۔ کوئی نہ کہہ سکتا تھا کہ ہنستا مسکراتا آشیانہ کبھی طوفانی ہواؤں کی زد میں بھی آ سکتا ہے۔ شادی کو 5 سال گزر چکے تھے کہ اچانک شاہ زیب کی زندگی میں ایک اور حسینہ آ گئی۔ ہنا سے اس کی ملاقات اس کے ایک دوست کے آفس میں ہوئی جہاں وہ لڑکی بطور سیکرٹری کام کرتی تھی۔ وہ اتنی دلکش تھی کہ ایسی لڑکی چراغ لے کر بھی ڈھونڈنے پر نہیں ملتی۔ شاہ زیب بس اسے دیکھتا ہی رہ گیا۔ دوست کو کہا کہ اس کی میرے سے شادی کروا دو۔ شاہ زیب کے دوست نے کہا یار تم پاگل تو نہیں ہو؟ یار تو پاگل تو نہیں، تو بچوں کا باپ ہے اور خوبصورت بیوی کے شوہر ہو۔ یار لگتا ہے کہ اگر اس سے میری شادی نہ ہوئی تو میں بے موت مر جاؤں گا۔ دوست نے سمجھایا یار تمہارا اور ہنا کا ایک ہو جانا ناممکن ہے۔ ہنا پڑھی لکھی اور باشعور لڑکی ہے۔ جب اسے معلوم ہوگا کہ 2 بیویوں کے شوہر اور 2 بچوں کے باپ کو بھلا وہ کیوں پسند کرے گی؟ مگر جب انسان دل کے ہاتھوں مجبور ہو جائے تو پھر کیا کرنا؟ اور مجبوریاں اس کا رشتہ نہیں روک سکتی تھی۔ شاہ زیب مانتا تھا کہ ہنا اس کی پہلی محبت نہیں ہے۔ اس سے قبل بھی وہ پہلی لڑکیوں سے بھرپور محبت کرتا رہا ہے، جس کا ثبوت اس کی کامیاب شادی کا بندھن تھا۔ ہنا کو بھی پانے کے بعد وہ ایسے مطمئن ہو گیا تھا کہ اب اسے کسی اور نعمت کی چاہ ہی نہ رہی ہو۔ لبنہ کو بھی پانا آسان نہ تھا شاہ زیب کے لیے، کیونکہ وہ ایک الگ فرقے سے تعلق رکھتی تھی، بہت امیر باپ کی بیٹی تھی۔ شاہ زیب کا تعلق مڈل کلاس گھرانے سے تھا۔ شاہ زیب کی خاطر اپنے والدین سے جھگڑا مول لے لیا، کیونکہ وہ بہت لاڈلی تھی اور ضدی تھی، اپنی بات منوانے کے لیے جان پر کھیل سکتی تھی۔ والدین کو اس کی ضد کے آگے ہار ماننا پڑی تھی۔ شاہ زیب اور لبنہ کی شادی ہو گئی۔ شاہ زیب محبت ہی نہیں ملی بلکہ سارا مال اور فائدہ بھی حاصل ہوا۔ تعلیم حاصل کرنے کے لیے اسے جو کچھ چاہیے تھا لبنہ کے ابو نے وہ بھی ادا کر دیا، اور اس کے علاوہ اس کے والد نے اسے اعلیٰ عہدے پر بھی فائز کروا دیا، کوٹھی، کار اور بہت چیزیں جہیز میں بھی دے دیں۔ یوں اس کی یہ خواہش بھی پوری ہو گئی اور وہ خود کو خوش قسمت سمجھ رہا تھا۔ پھر ایک دن وہ صاحب اولاد بھی ہو گئے تھے، لیکن ہنا خزاں کے جھونکے کی طرح لبنہ کی زندگی میں دبے قدموں آ گئی۔ اس وقت تو شہزاد کو وہ بہار کا تازہ جھونکا لگی تھی۔ وہ بھی خوشحال والدین کی طرح تعلیم اور آزاد خیال لڑکی تھی۔ جانتی نہیں تھی کہ شاہ زیب شادی شدہ ہے، تاہم شاہ زیب کے دوست نے اس کی التجا کا مان رکھ لیا۔ ہنا کو نہیں بتایا کہ وہ شادی شدہ ہے اور صاحب اولاد ہے، اور اسے شاہ زیب سے شادی کرنے پر راضی کر لیا۔ دوست کے گھر پر نکاح ہوا۔ اس نے اپنے بنگلے کا زرعی حصہ اسے رہنے کے لیے دے دیا۔ شاہ زیب کی زندگی میں پھر سے بہار آ گئی۔ دن عید اور رات شب برات ہو گئی۔ وہ ہنا کی محبت میں کھو کر رہ گیا، حتیٰ کہ اپنے معصوم بچوں کی محبت بھلا بیٹھا۔
اب وہ اکثر گھر سے غائب رہنے لگا تھا۔ گھر میں ہوتا تو کسی سے کلام نہ کرتا تھا۔ شروع میں لبنہ سمجھ نہ سکی کہ ہوا کیا ہے، گھر اور بچوں سے محبت اور دلچسپی کیوں ختم ہو گئی ہے، وہ گھر دیر سے کیوں آتا ہے، تمام گھریلو مسائل کو بھی پس سے پشت ڈال دیا ہے۔ اس تبدیلی کو اپنا شوہر کی دفتری مصروفیات کی وجہ سے سمجھتی تھی، لیکن ان چیزوں سے گمان گزرتا ہے کہ شاید شاہ زیب دوستوں کی محفلوں میں رہنے لگا ہے۔ وہ شاہ زیب کی بے وفائی کا تصور بھی نہیں کر سکتی تھی کہ جان جوکھم میں ڈال کر اس نے اسے حاصل کیا تھا، اس لیے بھی بڑی قربانیاں دی تھیں۔ اسے اپنے شوہر کی محبت پر اندھا اعتماد تھا۔ وہ سوچ بھی نہ سکتی تھی کہ اس کا شوہر کسی دوسری عورت کی محبت میں گرفتار ہو سکتا ہے۔ ان دنوں شاہ زیب لبنہ کے ساتھ ناروا سلوک کرنے لگا۔ اچھا بھلا پکا ہوا کھانا بھی اٹھا کر پھینک دیتا کہ یہ ٹھیک نہیں بنا۔ دراصل وہ ہنا کے ساتھ کھانا کھا کر گھر آیا ہوتا تھا۔ اب وہ اتنا دور ہو چکا تھا کہ اسے لبنہ کی پرواہ بھی نہ رہی تھی، اور وہ اسے اپنے اور ہنا کے درمیان کانٹا سمجھنے لگا تھا، ایک ایسی دیوار جسے شاید آسانی سے نہیں ختم کیا جا سکتا تھا۔ یہ تمام عرصہ دونوں نے شدید ذہنی کشمکش میں گزار دیا۔ بالآخر اسے اندازہ ہو گیا کہ شوہر کے اس کے پیچھے کوئی اور کہانی پوشیدہ ہے۔ اس نے شاہ زیب کی سرد مہری سے تنگ آ کر اس کی جاسوسی شروع کر دی۔ اس حقیقت کو پا لیا کہ شاہ زیب کا کسی دوسری عورت سے گہرا رابطہ ہے، اور یہی بات اس کی بے سکونی اور بربادی کا سبب بنی ہے۔ وہ ایک امیر باپ کی بیٹی تھی، آسان کام نہ تھا۔ اب تو کھلم کھلا جنگ چھڑ گئی تھی۔ اس کا مطالبہ تھا کہ اگر تم نے دوسری عورت سے تعلق نہ توڑا تو تمہیں مار دوں گی یا خود زہر کھا لوں گی۔ شاہ زیب کا خیال تھا کہ بیویاں بالآخر یہ سب برداشت کر لیتی ہیں، لیکن کچھ لوگ ایسے نہیں بھی ہوتے۔ وہ روٹ کر میکے تو چلے گئی۔ شاہ زیب نے سکون کا سانس لیا کہ چلو کچھ روز تو اس سے نجات ملی، تو وہ ہنا کو رات کو گھر لے آیا۔ اس کا خیال تھا کہ جب تک وہ منانے نہ جائے گا وہ لوگ خود بخود گھر نہیں آئیں گے، لیکن ایک روز لبنہ اپنے دونوں بچوں کے ہمراہ گھر چلی آئی۔ اس وقت ہنا کچن میں اس کے لیے کھانا تیار کر رہی تھی، اور شاہ زیب بھی کچن میں تھا کہ بچی دوڑتی ہوئی آئی اور پاپا کہہ کر اس کی ٹانگوں سے لپٹ گئی۔ دونوں عورتیں ایک دوسرے کے آمنے سامنے دیکھ کر حیرت زدہ رہ گئیں۔ شاہ زیب چور بنا ایک سمت میں کھڑا تھا۔ لبنہ نے آؤ دیکھا نہ تاؤ ہنا پر جبٹ پڑی۔ لبنہ نہ جانتی تھی کہ ہنا بھی اس کے شوہر کی دوسری بیوی ہے۔ اگر جانتی بھی ہوتی تو کیوں کر برداشت کرتی اپنے گھر کسی دوسری عورت کو۔ شاہ زیب کچھ دیر تک سکتے میں رہا، پھر اس سے اپنے مہمان کی توہین برداشت نہ ہوئی۔ اس نے لبنہ کو روکنا چاہا تو لبنہ اور زیادہ بھڑک گئی۔ کچن میں جو چیز سامنے رکھی تھی اٹھا کر اس پر برسانے لگی۔ اس وقت وہ ایک زخمی شیرنی کی مانند نظر آ رہی تھی۔ لبنہ کو روکنے کے لیے شاہ زیب کو اس کے بالوں سے پکڑ کر اسے گھسیٹنا پڑا۔ ہنا کو اپنی توہین برداشت نہ ہوئی اور وہ روتی ہوئی چلی گئی۔ شاہ زیب ہنا کے پیچھے نکلا، مگر اب اسے منانا آسان نہ تھا۔ لبنہ اپنے والد کے اونچا ہونے پر اکڑ رہی تھی۔ اس کی بدقسمتی تھی کہ جب باپ نے بیٹی کو ایسے حال میں دیکھا تو دل تھام لیا، اور ذرا سی پریشانی بہانہ بن گئی اور بستر پر چلے گئے۔ چند دنوں میں ہی وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ باپ کی وفات کے 40 روز گزرنے کے بعد نہ جانے کیا سوچ کر گھر واپس آ گئی۔ امید تھی کہ بالآخر شوہر اس کی طرف لوٹ آئے گا، مگر شاہ زیب لوٹ کر نہ آیا۔ وہ بہت انتظار کرتی رہ گئی اور مایوسی کی انتہا کو پہنچ گئی تھی۔ شاہ زیب کو اپنی چیک بک کی ضرورت پڑ گئی تو گھر آیا، بیل بجائی، دروازے پر دستک دی، لیکن کوئی کھولنے نہ آیا۔ وہ سمجھا کہ لبنہ اب دروازہ نہ کھول کر اسے سزا دے رہی ہے۔ جب بھی شاہ زیب دیر سے گھر آتا تھا تو وہ یہی کرتی تھی، دروازے پر کھڑی ہو جاتی تھی اور احتجاجاً دروازہ نہ کھولتی تھی۔ شاہ زیب منت ترلے کرنے لگا، معاف کر دو، دروازہ کھولو، میری بات سن لو، لیکن اب مان جانے کا سوال ہی کہاں تھا۔ وہ ایک دوسری عورت کو اپنے گھر میں اپنی آنکھوں سے دیکھ چکی تھی، کیونکہ آنکھوں دیکھی مکھی کوئی نہیں نگلتا۔ دروازہ کھلا تو شاہ زیب کو تشویش ہوئی کہ پھلانگ کر اندر پہنچا۔ تمام کمروں کے دروازے بند پڑے تھے، صرف کچن کی کھڑکی کھلی ہوئی تھی۔ اپنے بیڈ روم میں بستر پر لیٹی تھی لبنہ اپنے بیڈ روم میں بستر پر لیٹی تھی۔ شاید اس نے وہ سارے آنسو بہا دیے تھے۔ اس کی آنکھیں چھپی ہوئی تھیں، تکیے پر آنسوؤں کے بڑے بڑے داغ پڑ چکے تھے۔ نہ جانے رات کے کون سے پہر میں لبنہ نے خود کو موت کی باہوں کے سپرد کر دیا تھا۔
وہ لاڈلی اور ضدی ہمیشہ ہر بات اسی طرح جان پر کھیل کر منوا لیتی تھی۔ شاہ زیب ہینا کی محبت میں لبنہ کے ضدی مزاج کو بلا چکا تھا اور اب کسی کی آمد بھی اسے نہیں اٹھا سکتی تھی کیونکہ وہ گہری نیند سو چکی تھی۔ دونوں بچے بھی اسی روم میں اپنے بستر پر سو رہے تھے۔ زہر پینے سے پہلے اس نے اپنی ایک سہیلی کو فون کر دیا اور کہا کہ تم صبح ضرور مجھ سے آ کر ملنا کیونکہ اس کی طبیعت بہت خراب ہے۔ ایسا ہی ایک فون لبنہ نے اپنی والدہ کو بھی کر دیا تھا۔ ابھی شاہ زیب سکتے میں کھڑا لبنہ کو دیکھ رہا تھا کہ اس کی والدہ آ گئی اور پھر سحر بھی پہنچ گئی۔ وہ کافی حیران تھے کہ اس نے یہ کیا کر دیا ہے، اس نے کیوں خودکشی کر لی ہے۔ اس نے جو بھی کیا تھا ایک خط پر لکھ کر میز پر رکھ دیا تھا۔ شاہ زیب نے رو کر اس کے قدموں میں سر رکھ دیا تھا، لیکن اس کو منانے کو ہاتھ جوڑے تھے، مگر اب وہ ساری معافیاں اور معذرتیں بیگانہ ہو کر سب سے دور جا چکی تھی۔ ایسا دھچکا تھا جس نے شاہ زیب کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ اس کے بعد وہ خود فراموشی میں ٹوٹ گیا۔ بچوں کی ان کی ماں کے بغیر بیزار حالت اس کی ساری خوشیاں چھین لی اور اس کے بعد ایسی مرجائی کہ بقیہ زندگی ہینا کے ساتھ بھی ہنسی خوشی نہ گزار سکا۔ شاہ زیب کی زندگی کی ساری خوشیاں اپنے ساتھ قبر میں لے گئی تھی۔ پھر کبھی شاہ زیب کو کسی نے مسکراتے نہ دیکھا تھا۔ اس کے بعد شاہ زیب نے ہینا کے ساتھ یوں زندگی گزاری ایسے کوئی قیدی کسی دوسرے قیدی کے ساتھ گزارتا ہے۔ وہ اس کے ساتھ خود کو فضول خیال کرتی تھی، تب تک برداشت کرتی تھی کہ ایک بیٹا ہوا اور وہ بھی کچھ ماہ کے بعد فوت ہو گیا۔ اب زندگی اور بھی خالی خالی ہو گئی۔ اگر جانتی کہ شاہ زیب پہلے سے شادی شدہ اور 2 بچوں کا باپ تھا تو کبھی اس کے ساتھ نکاح نہ کرتی۔ شاہ زیب نے ایک کو نہیں بلکہ لبنہ اور پھر ہینا کو بھی دھوکہ دیا تھا۔ اس کی ساری زندگی دھوکے پر مبنی تھی۔ نہ جانے محبت جیسے مقدس جذبے کی حرمت کو اس نے کیوں نہیں سمجھا۔ محبت تو وہ نعمت ہے کہ جس پر دنیا قائم ہے، مگر شاہ زیب نے اسے کھیل سمجھ لیا تھا۔ اس نے 3 عورتوں کو دھوکہ دیا تھا اور معصوم بچوں سے ان کی ماں جدا کر دی۔ لبنہ خودکشی کر کے حرام موت کو گلے لگا لیا۔ اگرچہ یہ اچھا عمل نہیں تھا، شاید منہ میں سونے کا چمچہ لے کر پیدا ہونے والی میں اتنا حوصلہ ہی نہ تھا کہ وہ حالات کا مقابلہ کر سکتی۔ مجھے جب ہینا اور لبنہ کے بارے میں پتہ چلا تو مجھے بہت دکھ ہوا اور میں نے اللہ کا شکر کیا کہ جو اللہ کرتا ہے وہ بہتر کرتا ہے۔ اگر انسان اس پر صبر شکر کر لے تو بہتر ہوتا ہے۔ شاہ زیب نے میرے ساتھ منگنی توڑی، میں نے صبر کیا اور آنے والے دکھ بھرے حالات سے بچ گئی۔ اگر شاہ زیب کی مجھ سے شادی ہو جاتی تو میرے ساتھ کیا ہوتا؟ وہ تو دوسری عورتوں کے ساتھ چکروں میں ہی رہتا۔ وہ ایسا ہی کرتا کیونکہ وہ تو تھا ہی ہر جائی مزاج کا مالک۔ وہ اپنی فطرت سے ہٹ کر نہیں رہ سکتا تھا، مگر میں بھی اتنی ہی حساس تھی کہ اس نے بے وفائی کا زخم نہ سہ سکی اور اس نے خودکشی کر لی۔ اگر میں بھی اس کی جگہ ہوتی تو میں بھی صدمے سے مر ہی جاتی۔ شاہ زیب کو ہینا چھوڑ کر چلے گئی تو بچے میری امی اپنے پاس لے آئیں۔ چچا چچی دوسرے بیٹے کے پاس چلے گئے تھے۔ شاہ زیب کو تنہائی ستانے لگی تو وہ بچوں کے بہانے ہمارے گھر آنے لگا۔ پھر سے ہماری ہمدردی کا طالب ہوا۔ میں نے سمجھ لیا کہ وہ میری جانب بڑھنا چاہتا ہے، وہ بھولی یادوں کو جگانا چاہتا ہے، دکھوں کی دلدل سے نکلنے کے لیے مجھے اپنی بیساکھی بنانا چاہتا ہے۔ مگر اب مجھے یہ سب گوارا نہ تھا۔ تہیہ کر لیا تھا کہ اس بے وفا کے سامنے ہرگز نہ گھٹنے ٹیکوں گی۔ انہی دنوں میرے لیے ایک اچھے گھرانے سے رشتہ آیا۔ میں نے لڑکا نہیں دیکھا تھا، ابو نے تعریف کی تھی کہ لڑکا اچھا ہے، تعلیم یافتہ ہے، کہ آپ اس شادی پر رضامند ہو جائیں، مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ یہ میں نے اس وجہ سے کیا تھا کہ میں شاہ زیب سے خوفزدہ ہو گئی تھی۔ وہ میری ہمدردیاں سمیٹنے کے بہانے ہمارے گھر آنے لگا تھا، لیکن میں اس کا تیسرا شکار نہیں بننا چاہتی تھی۔ ایک بار کا دھوکہ کافی تھا۔ 12 سال کی منگنی ٹوٹنے کا دکھ میرے لیے بہت تھا۔ مجھے ڈر تھا کہ کہیں ابو جان دوبارہ اس کے دائم میں نہ آ جائیں، کیونکہ میرے دل میں شاہ زیب کی جو پہلے جگہ تھی اب وہ نہ آ سکتی تھی۔ پھر میری شادی ہو گئی اور میں اپنے شوہر کے ساتھ خوش و خرم زندگی گزارنے کی کوشش کرنے لگی۔ میرے شوہر اچھے انسان تھے اور صاف ستھرے کردار کے مالک تھے۔ میں کیوں نہ ان کی قدر کرتی؟ میں بھی صاف ستھرے ذہن کی مالک تھی، اپنے جذبوں میں سچی تھی۔ جیسے شاہ زیب محض اس لیے ٹھکرایا تھا کہ میں زیادہ خوبصورت نہ تھی۔ خوبصورتی صرف ظاہری تو نہیں ہوتی، انسان کے اندر کی خوبصورتی بھی کچھ قدر و قیمت رکھتی ہے۔ اور آج میں اپنے گھر میں خوش ہوں۔
ہمارے معاشرے میں بہت سے گھروں کی یہ کہانی ہے جہاں بیوی ہونے کے باوجود، بچے ہونے کے باوجود شوہر حسن پرست ہوتے ہیں، شادیوں کی خواہش رکھتے ہیں، جہاں حسین لڑکی دیکھی نہیں رال ٹپکنا شروع ہو جاتی ہے، اپنی بیویاں اور بچوں کو نظر انداز کر دیتے ہیں، شادی کر بھی لیتے ہیں تو جھوٹ کی بنیاد پر، پہلی بیوی کو بھی نہیں بتاتے اور جس سے شادی کرتے ہیں اس سے بھی چھپاتے ہیں، دھوکے بازی سے اور جھوٹے رشتے دونوں بیویوں کا حق ادا نہیں کرتے، حق تلفی کرتے ہیں، جس کے لیے اللہ کے سامنے ان کو جواب دہ ہونا پڑتا ہے۔ پہلی بیوی کے ساتھ ناانصافی ہرگز اچھا عمل نہیں۔ پہلے تو ہم بہت شوق سے 2 3 شادیاں کرتے ہیں، پھر جب حقیقی طور پر ان تمام بیویوں کی ذمہ داریاں اس پر پڑتی ہیں تو یہ سب چیزیں اس کے لیے بوجھ بن جاتی ہیں اور ان کو بہتر طریقے سے، احسن طریقے سے مینج کرنا بھی انہیں نہیں آتا، اور یہ خواب زندگی میں بے سکونی شامل کر دیتے ہیں۔ تھوڑے دن عیش کرنے کے بعد اس کی زندگی میں بربادی شروع ہو جاتی ہے۔ 2 کشتیوں کا سوار کبھی اپنی منزل تک نہیں پہنچتا، اس کی نैاں کبھی پار نہیں لگتی۔ جب جوانی اور مال و دولت ختم ہوتا ہے تو انہیں بیگمات کی چک چک ان کی زندگی میں اس قدر زہر لگتی ہے کہ وہ یہ سوچنے پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ کاش میں دوسری شادی کیا پہلی شادی بھی نہ کرتا۔